بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایام شہادت جناب سیدہ کونین مادر حسنین حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ ہر طرف غم و درد اور نوح و مرثیہ کی صدائیں ہیں۔ اللہ ان صداؤں کو اپنے غموں سے محفوظ فرمائے جو غم جناب سیدہ میں گریاں ہیں، اور ہمارا پہلا پرسہ ہوتا ہے جناب امام عصر کی خدمت میں، اور یہ سارا گھرانہ جناب زہرا مرضیہ پہ اپنی پوری زندگی روتا رہا۔ یقیناً 12ویں امام بھی اس پہ گریا ہوں گے، اور اگر کوئی عزادار کسی انداز میں بھی پرسہ پیش کرتا ہوگا تو امام عصر کی یہ دکھی دل یقیناً اس کے لیے دعا گو ہوگا۔ لیکن ہم اس سیشن میں جس مرثیے کو پیش کرنا چاہتے ہیں وہ مرثیہ اس ذات گرامی کا ہے جس کے حوالے زہرا مرضیہ جیسی امانت رسول اللہ نے کی تھی۔ نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 200 ہمارا موضوع ہے۔ اس خطبہ نمبر 200 میں عجب انداز کا مرثیہ جناب امیر المومنین نے پڑھا۔ جناب زہرا مرضیہ کو دفن کر کے رخ کیا قبر رسول کا، اور وہ سلام کیا۔ ایک حصہ ہم نے اس سلام کا گزشتہ سیشن میں عرض کیا تھا۔ آج جو جملات عرض کرنا چاہتا ہوں، جناب امیر المومنین ویسے تو ساری زندگی جناب سیدہ کو روتے رہے، لیکن یہ جملہ وَسَتُنَبِّعُكَ ابْنَتُكَ بِتَضَافُرِ أُمَّتِكَ عَلَى حَزْمِهَا۔ یا رسول اللہ، وہ وقت آ گیا ہے کہ آپ کی بیٹی آپ کو بتائیں گی کہ کس طرح آپ کی امت نے ان پر ظلم ڈھانے میں اجتماع کر لیا، اکٹھے ہو گئے، ایکا کر لیا۔ اس جملے سے یہ واضح ہوتا ہے کہ جناب سیدہ پہ یہ جو دکھ اور یہ مصیبتیں آئیں، یہ کوئی کسی ایک شخص کی نہیں تھیں، بلکہ امت کا بڑا اجتماع تھا۔ اس کو یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ ایک بڑی تعداد دروازے زہرا پہ آئی، اور کچھ اس انداز میں آئی کہ دروازے کے پیچھے پھر کہتی رہی، یا ابتا یا رسول اللہ، اے بابا، اے اللہ کے رسول، آئیے دیکھیے آپ کی بیٹی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اور کچھ لوگ اس پہ راضی تھے، وہ بھی اس جرم میں قرآنی حکم کے مطابق شامل ہیں۔ فَأَحْفِهَا السُّؤَالَ وَاسْتَخْبِرْهَا الْحَالَ۔ جناب امیر المومنین فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ کی امت آپ کی بیٹی پہ ظلم کرنے میں کیسے اکٹھی ہو گئی، یہ آپ کو بیٹی بتلائیں گی۔ لیکن پھر جناب امیر فرماتے ہیں کہ فَأَحْفِهَا السُّؤَالَ، زہرا مجھ سے تو چھپاتی رہیں، اپنے پہلو کا زخم مجھے نہ بتلایا، اپنے درد نہ بتلائے، اس لیے کہ شاید زہرا مرضیہ کو معلوم تھا کہ علی کے دل میں پہلے اتنے درد ہیں کہ میں دردوں کا اضافہ نہ کروں۔ لیکن جناب امیر المومنین اس خطبہ 200 میں فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، مجھے نہیں بتلایا زہرا نے، لیکن آپ زہرا مرضیہ سے پوچھ لینا کیا ہوا۔ واستخبر الحال، اور آپ کے جانے کے بہت تھوڑی مدت بعد زہرا پہ کیا گزر گئی، وہ تمام احوال و واردات جناب سیدہ سے پوچھ لینا۔ پھر فرمایا، هذا ولم يطل العهد، آپ کی بیٹی کے ساتھ یہ سارا کچھ ہوتا رہا، آپ کو گئے ہوئے کوئی زیادہ وقت تو نہیں گزرا تھا۔ وَلَمْ يَخْلُ مِنْكَ الذِّكْرَ، لوگوں کی زبانوں پہ ابھی تک ذکر تو آپ کا تھا، لیکن لوگوں نے آپ کی بیٹی کے ساتھ کیا کیا۔ والسلام علیکم السلام مودعن، یہ کہہ کے پھر جناب امیر المومنین نے
دوبارہ سلام کیا، سلام سے یہ گفتگو شروع کی تھی اور پھر اس کا سلام کیا، میرا دونوں پر سلام رخصتی ہو، السلام علیکما، سلام المودع، دونوں سے سلام رخصتی ہو، وداعی سلام ہو، ولا قالن ولا سائمن، میرا دل کو رو رو کے، غم کر کے، مرثیے پڑھ کے تھک تو نہیں گیا ہے، نہ ایسا سلام جو کسی ملول و دل تنگ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اب اگر میں اس جگہ سے پلٹ جاؤں تو اس لیے نہیں کہ آپ سے میرا دل بھر گیا ہے، یعنی جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں علی کا دل تو یہ چاہتا ہے کہ علی یہاں آپ دونوں پہ روتے رہیں، لیکن ٹھہرا رہوں تو اس لیے نہیں کہ میں اس وعدے سے بدظن ہوں جو اللہ نے صبر کرنے والوں سے کیا ہے۔ زمانے کو چلانا پڑتا ہے، اللہ نے صبر کا حکم دیا ہے۔ یا رسول اللہ، میں نے آپ کی جدائی پر بھی صبر کیا، اب زہرا کی جدائی پر بھی صبر کروں گا۔ میں بس اتنا کہتا ہوں، یا علی، رسول اللہ سے یہ گفتگو اور رسول اللہ کے سامنے یہ درد، پتہ نہیں آپ جا کے اپنے بچوں کے سامنے کیسے پھر یہ درد پیش کریں گے، زینب و ام کلثوم کو کیسے ماں کے وہ غم بتلائیں گے۔ جناب زہرہ مرضیہ کے بارے میں مشہور ہے کہ جب جناب پیغمبر اکرم جناب خدیجۃ الکبریٰ کو دفن کر کے واپس آئے، دروازے پہ جناب زہرہ مرضیہ کھڑی تھیں، بابا سے بار بار ایک ہی سوال کرتی تھی، بابا میری ماں کہاں ہے؟ ہاں قربان زہرہ مرضیہ آپ کے بیٹوں پہ، آپ کی بیٹیوں پہ، شاید علی سے نہ پوچھا ہوگا حسن مجتبیٰ و زینب کبریٰ نے کہ ہماری ماں کہاں ہے، اس لیے ایک تو باپ کی مظلومیت کو جانتے تھے اور دوسرا ماں کو زخمی حالت میں اپنی آنکھوں سے دیکھا، لہذا باپ کے پوچھنے کے بجائے چھوٹے بچے رکھنے والے شاید یہ تصور کریں، ہم نے بڑی بڑی عمر تک دیکھے ہیں، سفید ریش تک، سفید بال ہونے تک، بہن بھائی جب ماں کی یاد کرتے ہیں تو ایک دوسرے کے گلے میں بازو ڈال کے رو لیتے ہیں، کہتے ہیں آؤ ماں کو یاد کریں، اور پھر گریہ ہوتا ہے، دل تو یہی چاہتا ہے۔ زہرہ مرضیہ کی اولاد بھی یوں گریہ کرتی ہوں گی، باقی کہیں تاریخ میں ہو یا نہ ہو، جب آخری وداع کے لیے شہید کربلا بہن کے پاس آئے تو جناب زینب کبریٰ نے وہاں ماں کی کچھ وصیتیں پوری کیں، وہ پرانا لباس دیا بھائی کو، دل یہی کہتا ہے جب جناب سید الشہداء پرانا لباس پہن چکے ہوں گے تو پھر بہن کا بھی سر چوما ہوگا، ہاں ماں کو بھی روئے ہوں گے، اس لیے کہ آج کربلا میں یہ ظلم کا پہاڑ گرنے جا رہا تھا، لیکن اس کی ابتدا اس وقت ہوتی جب جناب زہرہ مرضیہ کہہ رہی تھیں، یا ابتا صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا۔ آئی عزیزان، سلامت رہیے، اس درد کو ایک نعمت سمجھیے اور اس درد کو بیان کرتے رہا کیجئے، اس لیے کہ اللہ والوں کا ذکر اللہ نے بیان کرنے کا خود حکم دیا ہے، اس کے ذریعے سے، ان غموں اور ان مرثیوں کے ذریعے سے وقت کے دکھی امام کا دل سکون میں آئے گا کہ میں اکیلا نہیں، کوئی اور بھی میرے ساتھ رو رہا ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔